سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اسی مناسبت سے آج کے درس کا موضوع ہے رمضان اور قرآن۔ رمضان المبارک کے بارے میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا تعارف جو سورہ بقرہ میں کروایا آیت نمبر 185 میں، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان المبارک کو رمضان بنانے والی چیز اس میں نزول قرآن ہے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اس موقع پر ہی نہیں، یہاں پورے مہینے کی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ دخان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ اور کیوں نازل فرمایا؟ انا کنا منذرین، ہم خبردار کرنے والے تھے، وارن کرنے والے تھے۔ اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والا امر حکم جو ہے وہ الگ الگ کر کے جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ المبارکہ، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اصل میں یہ لیلۃ المبارکہ کو جب اردو عربی سے جو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو لیلہ کا ترجمہ کیا شب، اور مبارکہ کا ترجمہ کر دیا انہوں نے برات۔ تو اس طرح سے ہمارے ہاں جو شب برات ہے، واللہ عالم، یہ جو ایک تفسیر میں جو پڑھی کہ جو اس طرح سے وجود میں آ گئی، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسی کو جو ہے آگے سورۃ القدر میں کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو بہرحال یہ یہاں پر اس کو کہا کہ برکت والی رات میں نازل فرمایا، اور پھر سورۃ القدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اب یہاں پر وہاں مبارکہ کہا، اور اس کی برکتیں دیکھیے کہ یہ وہ قدر والی رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں نازل ہوتے ہیں روح الامین اور فرشتے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے۔ اب وہ وہاں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر جو ہے حکمت والا امر جو ہے وہ الگ الگ کر کے جو ہے اس میں الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تو لے کر اس کو نازل ہوتے ہیں سلام، اور یہ رات جو ہے وہ سلامتی والی ہے ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک جو ہے صبح تک یہ سلامتی اس کی جاری رہتی ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کا بھی تعارف کیا ہے کہ اس کے اندر اس کو رمضان بنانے والی چیز اس کے اندر نزول قرآن ہے۔ اچھا، قرآن فی نفسہ ہی کیا ہے؟ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اور یہاں جو قرآن کا یہ تعارف یہ بھی قابل توجہ ہے، اس لیے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں صرف یہ سمجھا گیا کہ قرآن مجید بس ایصال ثواب یا حصول ثواب کی ایک کتاب ہے یا اللہ ہے،
جبکہ قرآن کے بھیجنے والے نے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ جائیں، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اسے صرف ثواب کے لیے پڑھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں. لیکن جو نازل فرمانے والا ہے وہ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للناس. کتاب کے آغاز میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو یہ تو کہہ رہا ہے ہدایت ہے، الہدا. ابھی اس میں بھی آگے ذکر آئے گا وبینات من الہدا، اور اس میں ہدایت کے لیے بڑی واضح اور روشن جو ہے وہ نشانیاں ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اوپر ہدی للناس کہنے کے بعد الہدا. اب یہ جو کمپلیٹ الٹیمیٹ اور فائنل گائیڈنس جو اللہ نے انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہے وہ یہ قرآن ہے. والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے کھلے کھلے دلائل، تمیز کرنے کی کسوٹی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اس کا معیار بنا کر اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہے. تو جب یہ مہینہ اور اس کی عظمت اور برکت اس نزول قرآن کی وجہ سے، اور قرآن فی نفسہ ہی کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو اب اس مہینے کے بارے میں جو ہے مزید حکم یہ کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. تو جو کوئی بھی تم اس مہینے کو پائے، یعنی جسے اپنے فضل سے اللہ زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ نعمت عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ کوئی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو پالے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو جس کو اللہ اپنے فضل سے یہ مہینہ عطا فرما دے فلیصم، اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، البتہ جو کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں، بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. تو اس سے پتہ چلا کہ دین میں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ آسانی ان کے لیے ہو. یہ ساری مشکلات ہم نے دین سے دوری کے نتیجے میں اختیار کر لی ہے، ورنہ جو رب وہ صرف روزے میں بھی تو ہمارے لیے آسانی نہیں چاہتا، وہ تو ہر حال میں ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے. وہ کبھی بندوں کو تکلیف میں، پریشانی میں ڈال کر وہ خوش نہیں ہوتا ہے. یہ بندے ہیں جو خود اپنے اوپر، یعنی جتنے بوجھ اس دین نے ہمارے اوپر سے اتارے تھے، ہم نے آسان رو پھر لاد لیے، اور پھر وہ آسانی والا راستہ چھوڑ کر مشکل والا راستہ اختیار کرنے شروع کر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قربان ہے کہ کتنا اللہ کو اپنی بندوں کی ضرورتوں کا، ان کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کا خیال ہے کہ سفر ہے، مرض ہے تو بھائی ٹھیک ہے، ورنہ مالک ہے وہ کہتا ہے ہر حال میں روزہ رکھو. لیکن اس نے جو ہے ان باتوں کا، اب اس میں اس کی اس آسانی سے فائدہ نہ اٹھانا بھی جو ہے یہ بھی ایک طرح کی جو ہے جسارت ہے. کوئی یہ اونچے درجے کی نیکی نہیں ہے کہ 105 درجے کا بخار ہے اور انسان کہہ رہا روزہ نہیں چھوڑوں. ارے بھائی اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، تو کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے؟ تو یہ پہلو بھی جو ہے پیش نظر رہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر روزے رہ گئے تو رہ گئے، حالانکہ اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ اگر ان سے رہ گئے تو فعدۃ من ایام اخر، لیکن دوبارہ ذکر آیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو. یعنی یہ ہے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے جو روزے رہ گئے تھے تو ان کو پھر مکمل کرنا یہ بھی لازم ہے. بلکہ اس میں یہ احتیاط پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو نفل روزے ہیں وہ بعد میں، جو فرض روزوں کی قضا ہے وہ پہلے جو ہے اولین فرصت میں اس کو انسان جو ہے ادا کرے، تاکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی اس کو عطا کی تھی تو اس کا جو ہے وہ اب یہ تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ پورا کیا جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی اس کو اظہار کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی. یعنی صرف یہی نہیں کہ اللہ اکبر کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، بالفعل اللہ بڑا ہو. پارلیمنٹ میں بھی اب
ہماری پارلیمنٹ میں کون بڑا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے. اور اللہ بڑا ہو اسٹاک ایکسچینج میں بھی، اللہ بڑا ہو اسٹیٹ بینک میں بھی، جو ہم پہلے ہی گروی رکھوا دیا ہوا ہے، وہاں ہم نے اللہ کی بڑائی کا. اب تو جو ہے اگر گورنر اسٹیٹ بینک آپ کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ وہ آپ کو جواب دے ہے، تو وہ اللہ کی بڑائی کو مانے گا یا IMF کی بڑائی کو مانے گا؟ تو یہ سارے پہلو بھی جو ہے یہ پیش نظر رہنے چاہیے. یہ ہدایت اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا بالفعل اظہار ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. شکر کس چیز پر؟ اللہ نے جو اپنی سب سے بڑی نعمت قرآن کی شکل میں عطا کی ہے، اب بالفعل اس پر عمل کرو گے، اپنا نظام اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق جاری و ساری کرو گے تو یہ شکر ہے. تو اور شکر کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو مزید عطا کرو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے میری ناشکری کی تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب، میری پکڑ میں نہیں سکتا. آج ہم بالفعل اللہ کی گرفت، اللہ کی ناراضگی اس کا شکار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کی نعمت کی قدر نہیں کی ہے، نہ نعمت قرآن کی قدر کی، نہ نعمت پاکستان کی قدر کی، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. قرآن اور رمضان یا روزہ، یہ ان دونوں کا آپس میں کیسا ساتھ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جاننے کا ایک ذریعہ ہے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ڈوز کیا ہے. اور روزہ انسان میں ضبط نفس کی وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے ان احکامات پر عمل کرنا آسان ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو کوئی بھوکا پیاسا رکھ کر جو ہے اللہ کو راحت محسوس ہو رہی ہے. اس کا ایک جو ہے اللہ کی سبحانہ تعالیٰ، اور اس میں وہ بھی پھر آپ جو کہا گیا نا کہ ایک ڈے اینڈ نائٹ پروگرام ہے. دن میں روزہ رکھو اور رات کو قرآن، اور قرآن سے اس کے احکامات کو جانو. دن کا روزہ تمہیں ان احکامات پر عمل کرنے میں آسانیاں تمہارے لیے جو ہے فراہم کرے. قرآن مجید اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس کا سب سے بڑا انعام ہے. اور روزہ ہمیں یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ اس نعمت سے فائدہ کیسے اٹھا. اس لیے کہ اس کے اندر اگر جو اللہ کے احکامات سمجھ میں آ گئے تو روزہ ایک ایسا ماحول فراہم کر رہا ہے کہ جس میں اگر اللہ نے کہا ہے کہ جو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو کیا روزے کی حالت میں نگاہ نیچی رکھنا آسان ہے یا بغیر روزے کے؟ کام ہمارے لیے اور آسان ہو گیا. قرآن مجید، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے اندر جو ہے جتنا سمجھ کر پڑھے گا اتنا ہی اس کی عظمت کا احساس اور زیادہ پیدا ہوگا، اور اتنا ہی اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس جو ہے، یعنی سارا کچھ کر کے بھی جو انسان کو یہ احساس رہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ان گنت نعمتیں ہیں، میں تو ان میں سے کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو اس لحاظ سے روزہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے. اور واقعی اگر روزہ صحیح معنوں میں رکھا جائے اور ساتھ انسان اپنے دن کے معمولات بھی، تو عصر کے بعد جو ہے جب یہ لمبے روزے ہوتے ہیں تو خود بخود طبیعت کے اندر ایک جو ہے وہ مسکنت، ایک عاجزی، ایک جو ہے وہ آپ کو you can just feel it. اور اس میں انسان اور زیادہ، اگر اللہ اس کو صحیح راستے پر رکھتا ہے تو اس کا دھیان کس کی طرف زیادہ جاتا ہے؟ جس کے لیے اس نے سارا روزہ رکھا، جس لیے اس نے اپنے نہ صرف یہ ہے کہ جسمانی خواہشات بلکہ جو بھی اور ساری چیزوں کو اپنے آپ کو روک تھام کر رکھا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سے استفادہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور روزے میں انسان نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرتا ہے. خاص طور پر جب قرآن مجید میں یہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ بھائی ہم نے یہ برائیاں ہیں جن سے بچنا ہے، اور روزہ ہمیں وہ ماحول فراہم کرتا ہے جس میں ہمارے لیے تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اللہ سے کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے. تو یہ پہلو بھی جو ہے وہ گویا کہ قرآن مجید ہم ان برائیوں سے آگاہ کرتا ہے، ڈو ناٹس،
اور روزہ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کے لیے ایک عملی مشق جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ قرآن مجید اور روزے کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. پھر قرآن مجید فی نفسے ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ظاہر جب بھیجنے والا سب سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اس کا نزول ہو. تو آئیے قرآن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس قرآن کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام. سورہ یونس کی یہ آیات 57 اور 58 آپ نے پہلے بھی بار بار سنی ہوگی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دل نشین نصیحت، دلوں میں اتر جانے والا واعظ آ چکا ہے. موعظہ جو دل کی زمین کو نرم کر دینے والی چیز، ایسی دل نشین نصیحت ہے. تو پہلا تو اس کا تعارف یہ بتایا گیا کہ یہ موعظہ ہے. دوسرا وشفاء لما فی الصدور، سینوں میں جتنے بھی روگ ہیں ان سب کے لیے شفا. شفا ہم ساری دنیا میں اور ہر جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن جسے اللہ شفا کہہ رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تو قرآن میں وہ چیز نازل فرمائی ہے جو شفا بھی ہے اور رحمت ہے حقیقی معنی. تو یہاں پر شفاء لما فی الصدور، جتنے انسان کے یہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو بھی باطنی امراض ہیں، غصہ ہے، کبر ہے، عجب ہے، اور حب جاہ ہے، حب مال ہے، ان سب بیماریوں کے لیے شفا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف جو باطنی بیماریاں ان کے لیے شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جتنے بھی روگ ہیں ان سب کے لیے شفا. تو سینوں کے روگ جو ہیں وہ صرف باطنی ہی تو نہیں ہے، ظاہری بھی ہے. دل کہاں ہے؟ سینے میں ہی ہے. پھیپھڑے کہاں ہیں؟ تو مطلب آپ کے کتنے وائٹل آرگنز جو ہیں. اور ڈاکٹر خالد غزنوی نے صاحب نے جو کتاب لکھی ہے طب نبوی پر، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے جن لوگوں نے بھی یقین کے ساتھ تلاوت کی ہے، بار بار اس کو پڑھا ہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بیماریوں سے، ان ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہوتا ہے. تو شفاء لما فی الصدور میں یہ دونوں پہلو. اور یہ پہلو تو یعنی صرف وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈاکٹر خالد غزنوی بھی مسلمان ہیں، ہم آپ بھی مسلمان ہیں. ہالینڈ کے ایک جو سائیکیٹرسٹ وہ اپنے مریضوں کا علاج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب لفظ اللہ اس کو صحیح طرح پروناؤنس کرنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے. اب نہ وہ خود مسلمان ہے نہ اس کے مریض مسلمان ہے، لیکن اب لفظ اللہ کہاں سے آیا؟ قرآن مجید سے آیا ہے. ایک لفظ، اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو الشافیہ، شفا دینے والی فرمائی. تو اس طرح میں نے آپ کو چند ایک اشارے کیے ہیں کہ یقین کے ساتھ آج بدقسمتی سے ہمیں جتنا کسی بھی اپنے جیسے فانی انسان یا ڈاکٹر پر یقین ہے، اتنا اللہ کی بات پر یقین تو یقین کے ساتھ کریں. تو یہ ان سب چیزوں میں بھی شفا ہے. یہ پہلی دو چیزیں جو ہیں یہ ساری انسانیت کے لیے عام ہے. میں نے اس لیے آپ کو جو ہے غیر مسلموں کی مثال دے کے بھی بتایا کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگلی دو چیزیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے حقیقی ایمان والوں کے لیے. اس لیے کہ اب وہ بات جو پہلے آئی ہدی للناس، پوٹینشلی یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے استفادہ کے لیے شرط ہے ایمان یا تقوی، جو ہم نے ہدی للمتقین پڑھا سکتا. تو ہدایت اور رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ تو آخری میں جو ہے خاص اس پر جو ایمان رکھنے والے ہیں انہی کو وہ حاصل ہو سکے. تو یہ تو اس کے چار یعنی پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہمارے سامنے. معاوضہ ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے. یعنی یہ نعمت عظمیٰ تمہیں خاص اللہ کے فضل اور رحمت سے حاصل ہوئی ہے.
میرا اور آپ کا کوئی برتھ رائٹ تو نہیں ہے. اور جسٹ امیجن اگر اللہ ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا نہ کرتا، جہاں ہمیں پہلی آواز جو ہمارے کانوں میں پڑی، ایک کان میں آذان اور دوسرے کان میں اقامت، جب بولنے کے قابل ہوئے تو کیا سکھایا سب سے پہلے؟ کلمہ طیبہ. جب اور ذرا پڑھنے کے قابل ہوئے تو پہلی تعلیم کس چیز کی شروع کروائی جاتی ہے؟ قرآن مجید. تو اگر خدا نخواستہ ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گئے تو سوچ لیجئے غالب امکان تھا 99.9% کے جو کچھ وہ کرتے ہیں بدبخت گائے کا پیشاب پیتے اور گائے کے پیشاب سے نہاتے ہوئے ایسے ہی کرتے. ہم بھی جو ہے اس طرح سے. کتنا بڑا کرم اور احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس نے ہمیں جو ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں بغیر کسی کوشش محنت کے اتنی بڑی نعمت مل گئی. اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرما دیجئے کہ یہ تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ نعمت عظمت میں حاصل ہوئی ہے. فبذالک فلیفرحوا، بس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، اس پر اترائیں. ویسے دنیا میں کسی چیز پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں. هو خیر مما یجمعون، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے. تو سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے جو مختلف سارے پہلو بتانے کے بعد جس چیز پر ہمیں سب سے کم، بلکہ ہماری اکثریت کو تو یہ یقین اور اعتماد ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑی دولت تو یہ ہے، اس لیے ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ روپیہ، پیسہ، کار، کوٹھی، بنگلہ، اسٹیٹس. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر کیا ہے؟ تو گویا کہ جو ہمیں آج تک جو قرآن پر قرآن کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان، تو اس ایمان کے حوالے سے جو عمومی طور پر ہمیں جو باتیں مستحضر ہیں کہ جناب یہ اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس طرح سے نازل ہوا من و عن محفوظ ہے ہمارے پاس بھی اسی طرح سے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور تاکہ ہمیں قیامت انسانیت کے لیے اب یہی ہدایت نامہ ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا، لیکن ہم میں سے کتنوں کو یقین ہے کہ سب سے بڑی دولت یہ ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہم دولت سمجھتے ہیں اس کے لیے تو ہم دن رات ایک کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہم دولت سمجھ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اکثر و بیشتر جمعے کے خطبات میں سنایا جاتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کرے. ہماری ساری دغل کس کے لیے ہوتی ہے؟ اسی کے لیے نا. تو یہ تو گارنٹیڈ ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے. اور ہمیں وہ گارنٹی بتانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. تو اصل چیز جس کے لیے کوشش محنت کرنی چاہیے، جس کے لیے دن رات ایک کرنا چاہیے، وہ تو خالق بتا رہا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو حاصل گفتگو یا حاصل کلام ان آیات کا یہ کہ جہاں ایمان میں یہ بات بھی ہمارے شامل ہونی چاہیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت یہ اللہ کا قرآن. اچھا، اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کتنے آسان انداز سے ہمارے لیے جو ہے سمجھایا. آپ نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر کلام اللہ شریف کی 2 آیتیں سیکھ لے، یہ اس کے حق میں 2 اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر. اونٹ اس زمانے میں سواری کے لیے سب سے زیادہ ریلائبل، اور یعنی وہ جگہ جہاں پر ریگستان میں کوئی اور جانور نہیں جا سکتا تھا، وہ شپ آف دی ڈیزرٹ. آج کی اصطلاح میں اگر آپ کو یہ مرض کروں کہ ان اونٹنیوں کا 2 اونٹنیوں کا تصور آپ یہ کہیں کہ 2 پرائیویٹ ایئر کرافٹ جس میں آپ اپنی مرضی سے جس وقت چاہیں جہاں کے چاہیں اڑان بھر سکیں. تو قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ لینا اس کے حق میں 2 پرائیویٹ ایئر کرافٹ کے مل جانے سے
زیادہ بہتر، زیادہ قیمتی، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ان کی گنتی کے جتنے اونٹ ہوں گے ان سب سے وہ آیات بہتر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے پاس تو پورا فلیٹ جو ہے، جتنی وہ آیات سیکھتا جائے گا اتنا فلیٹ اس کے پاس جو ہے اس کا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی دولت اور کیا سوچ سکتے؟ یہ صرف آپ کو وہی قیمتی ہونے کا احساس۔ اچھا، اس میں پھر چونکہ ایک بہت زیادہ آج کل ہمارا سارا زور پروفیشن کے اوپر، کیریئر کے اوپر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں کہ سب سے بہترین پروفیشن اور کیریئر کون سا؟ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سادہ الفاظ میں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے۔ اب بہترین میں جو بھی آپ دنیا کے، آج جو آپ کہتے ہیں نا جی وہ فلاں بہت مالدار ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے جو ہے کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن، مطلب ہے کہ بیسٹ پروفیشن، بیسٹ کیریئر جس میں دنیا اور آخرت دونوں ملائیں۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ جو دنیا کا حصہ ہے وہ تو مالک نے جیسا طے کر دیا، جہاں سے طے کر دیا، وہ ملے بغیر، اس کو تو حصہ لیے بغیر ہم اس دنیا سے جا نہیں سکتے۔ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ امکانی حد تک ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم 2 میں سے ایک موڈ میں ہوں، یا تو قرآن مجید کے سیکھنے والے ہوں یا سکھانے والے۔ اچھا، اسی بات کو اور روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اعلیٰ اور پسندیدہ وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور اس کی تعلیم دے۔ دیکھیے ایک ہی بات کتنے مختلف پیرائے اسلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان افضلکم، تم میں سے افضل فضیلت والا وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو گویا افضلیت، پسندیدگی اور اعلیٰ ہونے کا معیار قرآن مجید کی یا تو لرننگ ہے یا تعلیم و تعلم ہے۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان اس فانی دولت کے گھمنڈ میں آ کر افضلیت کی کسوٹی اور اعلیٰ ہونے کا معیار اپنی جھوٹی دولت و ثروت اور گاڑیوں کا فلیٹ، اور جو میں نے کہا جی جہازوں کا فلیٹ، اور پھر اس تصور کو سچا سمجھتا بھی ہے اور عجیب و غریب اس کے لیے دلائل پیش کرتا ہے اور اپنی ساری قوتیں اور صلاحیتیں اسی میں لگا رہا ہے۔ اور یہی وہ مضمون فکر ہے جس نے آج ہمارے ہاں پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور بالآخر خود بھی اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کیا ہوا ہے اور انسانیت کو بھی اس سے محروم رکھا ہوا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے۔ تو یہ معاملہ ہے اسلام سے۔ اچھا، قرآن مجید سب سے جامع وظیفہ، ذکر اور افضل ترین کلام، یہ بھی فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کوٹ ان کوٹ فرما رہے ہیں۔ اب آگے جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، من شغلہ القرآن، جس کو قرآن نے اس درجے مشغول رکھا، عن ذکری و مسئلتی، کہ اسے یعنی جو کوئی اس درجے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں اتنے ذوق و شوق سے مشغول رہا کہ اسے میرا کوئی اور ذکر یا مجھ سے کوئی سوال کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی،
آتیتہ افضل ما آتی السائلین، اسے تو میں تمام مانگنے والوں سے افضل عطا فرماتا ہوں۔ اور کیا؟ اس لیے کہ جو قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، تو قرآن مجید تو بیک وقت ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، بار بار اس کے اندر تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ کہاں سے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ کون سا موقع اور کون سی جگہ نہیں ہے جہاں جو ہے یہ قرآن جو ہے اس میں تو دعائیں بائی ڈیفالٹ آ رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں اس گردے وہ مشغول رہا کہ اسے کچھ اور مانگنے کی، کوئی ذکر کرنے کی، کوئی وظیفہ کرنے کی اور فرصت نہیں ملی۔ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اس لیے کہ ذکر کا حاصل کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس تر و تازہ۔ تو سمجھ کر قرآن پڑھنے سے زیادہ اللہ کی موجودگی کا احساس تر و تازہ رکھنے کا اور کیا ذریعہ؟ تو اس لحاظ سے یہ تو ہو گیا پہلو افضل ترین ذکر، جامع وظیفہ، سب سے بڑی دعا فی نفسہ ہی، کسی بھی پہلو سے ہے، چاہے اولاد نہیں ہے تو رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکاروں میں سے عطا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ قدم قدم پر آپ کو جو ہے ساری چیزیں، اور بن مانگے اللہ کہتا ہے کہ میں اسے تمام مانگنے والوں سے بہتر ہوں۔ آگے مزید فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ، اور اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے کَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، جیسے کہ خود اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق کے اوپر۔ اللہ کے کلام سے بڑی افضل کیا چیز ہو سکتی؟ دنیا کا کوئی کلام اس کے مقابلے میں کلام کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ تو یہ بات ترمذی شریف کی روایت آپ نے سماعت فرمائی۔ یہی بات ایک مختلف انداز میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑے ہو کر قرآن کا سننا ہے، یہ کیسا عمل ہے، پڑھنا اور سننا۔ اور ویسے بھی رمضان کی راتوں میں کسی بھی رات میں، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ القرآن فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں قرآن کا پڑھنا افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، غیر نماز میں قرآن پڑھنے سے افضل۔ پتہ چلا کہ سب سے اونچا درجہ قرآن پڑھنے کا کون سا ہے؟ نماز کی حالت۔ اچھا، نماز کی حالت میں قرآن پڑھا جائے گا تو کیا مصحف کھول کے پڑھا جائے گا؟ اس کے اندر بلٹ ان جو ہے وہ ایک جو ہے موٹیویشن موجود ہے کہ اس کے ذخیرے کو زیادہ سے زیادہ اپنے سینے میں محفوظ کریں، تاکہ کل رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے اندر۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر غیر نماز میں قرآن پڑھا تو اس کے نہیں، بلکہ اگلی بات یہ فرمائی قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، غیر نماز میں قرآن کا پڑھنا افضل من التسبیح والتکبیر، ہر قسم کی تسبیح، تکبیر، ذکر، اذکار اور عاد سے اونچا کام کون سا ہے؟ غیر نماز میں۔ تو یہ پہلو جو ہے کہ جناب اب وہ آپ اندازہ کریں کہ یہ قرآن مجید، اس کا ہمارے ہاں جو ایک غلط تصور یہ بیٹھا ہوا کہ بچپن میں جو 10 صورتیں ماں باپ نے یاد کرا دی تھی، اس سے آگے اس کے ذخیرے کو بڑھانا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں تو معاملہ یہاں تک ہے کہ آخرت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے طے کرتا جا، اور تیرا سب سے آخری درجہ وہ ہوگا جو تیری آخری آیت کی تلاوت کرے۔ دنیا میں ہم درجوں کے لیے، گریڈز کے لیے، پوزیشنز کے لیے کیا دن رات ایک کرتے ہیں،
اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے درجوں کے لیے اللہ نے جو ہمیں جو طریقہ بتایا اس کی ہم فکر ہی نہیں. تو اس کے اعتبار سے بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں یہ موقع عطا فرما رہا ہے کہ ہم اس میں معمول سے زیادہ جو ہے نماز کی حالت میں قرآن مجید جو کہ افضل ترین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ نماز تراویح کی بھی باقاعدگی اور اس کے اندر بھی پھر جو پورا سمجھنے کا عمل ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام جو ہمارا ہوتا ہے اور صرف یہی نہیں بہت ساری جگہوں پر ہے ان سب کے بارے میں بھی تفاصیل آ جائیں گی. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ تو بچپن میں صرف کرنے کا کام تھا, اب تو عمر اتنی ہو گئی ہے, اب تو جناب یادداشت نہیں ہے. ارے بھائی سچے دل سے کوشش تو کرو. میں کہتا ہوں ایک آدمی ایک لفظ بھی روز کا یاد کرنے کی کوشش کرو. آخر اس بڑھاپے میں یہ جو اپنا اسمارٹ فون تھا اس کو بھی تو استعمال کرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تب تو نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب میں نہیں کر سکتا. تو اس یاد یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو جو نعمتیں ہمیں دی ہم نے تو اس کا بہت کم استعمال کیا. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب اللہ نے جو ہمیں برین دیا ہے ساری عمر میں ہم اس کا 10% بھی استعمال نہیں کرتے. تو اس کو اللہ کی توفیق سے اللہ سے مانگتے ہوئے کوشش کی جائے تو کوئی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے ذمہ کوشش کرنا ہے. اب اس کوشش میں اگر فرض کیجیے وہ نہیں آگے بڑھ پا رہا تو آپ کو پتا ہے کہ جو یہ بھی حدیث ہے کہ جو ماہر قرآن ہے جو آسانی سے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے اس کے مقابلے میں جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھ رہا ہے اس کو دوہرا اجر. اچھا اس عمر میں قرآن مجید کو سیکھنا یاد کرنا وہ سیکھنا کے پہلو مختلف پہلو ہیں اس میں سے ایک یاد کرنا بھی ہے. اگر کوئی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ کس عمر مبارک میں ہوئی 40 سال اور کب تک چلتا رہا 63 سال. تو جو کوئی اس ایج بریکٹ میں کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے آپ کو کہ سب سے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اس نیت اور ارادے سے کرتا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ان کی ادا کی بس مجھے پیروی کرنی ہے, پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ کرانے والے کے اوپر ہے, میرا اور آپ کے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو اسے اور جو وہ اٹک اٹک کر پڑے گا اگر اس کو رکاوٹیں ہیں دقت ہے تو اس پر اجر بھی دوہرا. اور صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عمر کی اس میں کوئی لمیٹیشن اور خیال نہیں ہوتی. ابھی گزشتہ ہفتے ہی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ایک خاتون نے 68 سال کی عمر میں اپنا حفظ مکمل کیا. تو مانگنے والے کے اوپر کوشش کرنے کے اوپر عطا کرنے والا تو ہم تو مائل میں کرم ہے کوئی سائی. تو یہ پہلو بھی جو ہے اس کو پیش نظر رہنا چاہیے. اور یہ تو رمضان مبارک تو خاص موقع ہے, یعنی اس میں اگر کوشش کر کے آدمی اوقات اپنے کچھ اس میں معاملے میں بھی لگائے گا تو کیا جو ہے اس کے نور نور والی بات جو ہے اس کے لیے یہ معاملہ اور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. قرآن حکیم کے لیے یہ جو میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کرے, انہوں نے یعنی ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تراویح کی نماز ایک معمول کی ہماری ہوتی ہے جس میں یہ قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہے, اور وہ بھی یقیناً کم از کم تقاضا اس سے پورا ہوتا ہے اور اس کا بھی اجر و ثواب اس کو انکار نہیں ہے. لیکن جیسے اس آغاز میں بتایا کہ اس کی غرض و غایت تو ہدایت ہے, تو ہدایت کے لیے تو ساتھ سمجھنا بھی ایک ناگزیر ہے. اور یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ چاہے کسی نے پی ایچ ڈی کیا ملٹیپل پی ایچ ڈیز کر رکھی لیکن اس کے پورے کریکولم کے اندر قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جناب جس میں اس نے اس کو سمجھ کر. ایک طرف ہمارا یہ المیہ ہے, دوسری طرف جو ہے یعنی لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کے دل میں ڈالی کہ رات کو جو تراویح ہونی ہے تو کیوں نہ اس کے ساتھ جو قرآن تراویح کی نماز میں پڑھا جانا ہے پہلے اس کو ایک بیان ہو جائے جس میں وہ آیات اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان ہو جائے, اور پھر وہی
آیات جو ہیں نماز کی شکل میں، 4 رکعت میں مثال کے طور پہ 4 رکوع پہلے سمجھ لیے، پھر نماز کی شکل میں وہ سن بھی لیے، تو اس سے جو ہے کل 29 راتوں میں سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، جو ویسے نارملی کبھی بھی انسان کو موقع نہیں ملا ہوگا، بلکہ پورا سال گزر گیا ہے تو شاید ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پورا پڑھنے کی جو ہے ہمیں موقع نہیں ملا ہوگا، وہ اللہ اس میں اپنے کرم سے کرا دیتے۔ اب یہ جو کام ہے اس کے لیے جو جمع ہونا ہے، اس قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہونے کی جو برکات ہیں، وہ تو ویسے ہی رمضان المبارک میں تو آپ کو پتا ہے کہ نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، عام حالات میں بھی اگر اس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ نہیں جمع ہوتی کوئی قوم سے مراد لوگوں کا گروہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر، اللہ کے گھروں کا مصداق کامل تو مسجد ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی آپ کے علم میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی زمین میں مسجد میں ہو تو بہت اعلیٰ، لیکن مسجد کے علاوہ بھی جہاں بھی لوگ جمع ہونے کی غرض و غایت کیا ہے، یتلون کتاب، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اسے آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے۔ تو اب ان پر جو ہے اللہ کے کیا انعامات ہوتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر یہ کہ ان پر سکینت کا، سکون کا، اطمینان کا نزول ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ایسے لوگوں کی محفل کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر چھا جاتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ایسی مجلس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ یعنی اندازہ کیجئے یہ مجلس اللہ کے ہاں اتنی اہم ہے کہ اس کو پروٹوکول کون لوگ دیتے ہیں، گھیرا، پروٹوکول دینے والے گھیرا ڈالا کرتے ہیں۔ اور مزید وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے مقربین بارگاہ کی محفل میں فرماتا ہے۔ یہ 4 انعامات، سکون کا نازل ہونا جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ سکون پھر ان کے لیے زندگی بھر میں سکون کا باعث بنتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں قرآن خود ہمیں بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان کس چیز سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے، اگر قرآن سے اطمینان حاصل نہیں ہوا تو پھر کس چیز سے اطمینان حاصل ہوا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے اس سے بڑھ کر اس کی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم سارے کس چیز کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج۔ تیسری چیز، فرشتے ان کے پروٹوکول، ان کی حفاظت اور اکرام کے لیے آتے ہیں اور ان کے گرد گھیرا ڈالتے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی فرشتے اللہ کے فضل سے گھیرا۔ اور چوتھا انعام، اور اللہ عز و جل اپنے پاس فرشتوں کے سامنے ان سعادت مند لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا ہی عظمت اور رفعت شان و شوکت ہے ان لوگوں کی جو یہ انعامات جھولیاں بھر کر لاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، یہ جمع کس لیے ہوئے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ تم سب معاف کر دیے گئے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم وبدلت سیئاتکم حسنات، کھڑے ہو جاؤ
تمہارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا۔ سورہ فرقان یاد آئی، وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال اختیار کیے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایسی مجالس باقاعدگی سے کام بھی کرتے رہیں، ان میں شریک بھی ہوتے رہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں ہفتہ وار محفل سے سجائی جاتی ہے یا اور مختلف جگہوں پر آپ کو کیوں اس پر، اور پھر ان کا نقطہ عروج ہے جو کہ ہمیں رمضان المبارک میں یہ ساری اس مقصد کے لیے جمع ہونے کے نتیجے میں، اس لیے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کم از کم تقاضا تو جو ہماری مروجہ تراویح ہے اس سے بھی ہو جاتا ہے پورا، لیکن یہاں جو برکات کا حصول ہے وہ مشروط ہوتا ہے دو چیزوں سے، آیات کی تلاوت اور ان کو سمجھنے سمجھانے سے۔ ہماری عام جو تراویح ہے اس میں آیات کی تلاوت تو ہو جاتی ہے، سمجھنے سمجھانے کا اللہ ماشاءاللہ جس کو پہلے سے پتا ہو یا جس نے دن میں یہ محنت کی ہو کہ پہلے اتنا حصہ قرآن کا اس نے ترجمہ بھی دیکھا ہو، اس کی کچھ تفسیر بھی دیکھی ہو، تو ممکن ہے وہ اس پروسیس میں کے اندر وہ کچھ سمجھنے سمجھانے میں بھی اس کا حصہ ہو۔ لیکن یہی چیز جب اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دی اس شکل میں کہ ہم وہی کام پہلے جو ہے وہ جو آیات تلاوت بعد میں ہونی ہے، سمجھنے سمجھانے کا عمل اس کا پہلے سے ہو رہا ہے، تو یعنی عام کے عام گٹھلیوں کے دام، اصل تو ہماری ضرورت ہے قرآن مجید کو سمجھنا، اس کا ایک یوں کہہ لیجیے کہ اینول ہمیں ریمائنڈر حاصل ہونا، جن کو اللہ نے پہلے بھی توفیق دی ہے، ورنہ تو لائف ٹائم اپرچونٹی ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، اور یہ سارے انعامات جو ہیں نافلۃ اللہ کے درجے میں اس کے ساتھ ساتھ حاصل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے سارے بھائی اور بہن ارادہ کریں کہ انشاءاللہ امکانی حد تک اس میں شرکت کی جو ہے وہ نہ صرف خود کوشش کرنی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اتنا قیمتی موقع اور نیکیوں کو ملٹی پلائی کرنے کا موقع اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا موقع۔ اچھا، کسی کو یہ خیال ہو کہ جناب وہاں تو بہرحال رات کا اکثر بیشتر حصہ بھی لگ جاتا ہے اور پھر جسم آرام بھی مانگتا ہے، تو کوئی نوافل وغیرہ کوئی اور اس کا موقع تو ملا ہی نہیں، تو شاید کوئی محرومی کی بات ہو گئی۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو کوئی کمی رہ گئی نوافل کی؟ اور اگر تم علم کا ایک باب سیکھ لو، اور قرآن مجید کے باب کیا ہے؟ سورتیں ہیں، تو قرآن مجید کی ایک سورت سیکھ لو، اس پر عمل ہو سکے یا نہ ہو سکے تو یہ تمہارے حق میں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جناب آپ جب ایک فرض کو فرض کی حیثیت سے اور سب سے بہترین کام سمجھ کر کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کوئی کمی کوتاہی کسی اور پہلو سے، تو اس میں یعنی اس کی پھر آگے مفسرین نے کہا کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو انسان گمراہی سے بچ گیا، یہ بھی بڑی دولت ہے، اور جب دین کا علم حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ملنے کا زیادہ امکان ہے، اور پھر یہ علم اگر کسی اور کو سکھا دے گا تو اپنی نیکیوں کو اور ملٹیپلائی کرنے کا موقع ہے۔ تو اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ صرف اپنی فکر نہیں کرنی بلکہ اور بھی بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، ان سب کو بھی اس فضیلت والے عمل میں شرکت کے لیے بھرپور دعوت اور کوشش سے لی کرنی۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زندہ جاوید معجزہ کہتی ہے اس چیز کو ہے جس کا جواب دینے سے انسانیت عاجز۔ تو اس کی اعداد و شمار کے حوالے سے آج کی تو کمپیوٹر کی دنیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی کاؤنٹنگ بذات خود ایک سائنس ہے، اور اس کاؤنٹنگ کے اندر کیا کیا عجیب و غریب انکشافات سامنے ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے کیسے کیسے انتظامات کر رکھے ہیں۔
قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر مختلف الگ الگ کانٹیکٹس میں. سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. لوگوں کا اعتراض تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو، تو اللہ نے اس کے لیے آدم علیہ السلام کی مثال دی. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. تمہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی ولادت پر اعتراض ہے؟ اللہ نے تو آدم علیہ السلام کے جن کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے مٹی سے بتایا. ثم قال له کن فیکون، اور پھر اسے کہا ہو جا. اب دیکھیے یہ دو الفاظ اللہ نے کہا کہ ان میں مثال دونوں کی برابر ہے. جب کمپیوٹر سے کہا گیا کہ جناب چیک کرو کہ قرآن میں لفظ عیسیٰ کتنی دفعہ آیا تو 25 مرتبہ، اور جب یہ پتہ کیا گیا کہ قرآن میں لفظ آدم کتنی مرتبہ آیا تو 25 مرتبہ. اب مجھے بتائیے دنیا کی کسی کتاب میں ڈفرینٹ کانٹیکس میں دو پرسنالٹیز کے تذکرے ہو رہے ہوں، لیکن جہاں ایک جگہ کہہ دیا کہ ان کی مثال برابر ہے تو اس کے لیے الفاظ بھی جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ برابر. اسی طریقے سے بہت ساری اور حقائق، نہ قرآن تاریخ کی کتاب، نہ جغرافیہ کی کتاب، نہ کچھ ہے، بلکہ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ہڈن سیکریٹس آپ کو بہت ملیں گے. مثلا لفظ یوم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مختلف حوالوں سے یہ استعمال ہوا. اس کی گنتی کی گئی تو پتہ آیا ہے 365 مرتبہ. الشہر مہینہ، ابھی ہم نے آغاز کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. اس کی گنتی کی گئی تو پتہ چلا ہے 12 مرتبہ ہے. پھر قرآن میں وہ شمسی کیلنڈر کا بھی اور جو ہے قمری کیلنڈر کا بھی تذکرہ ہے. سورہ کہف میں اصحاب کہف کتنا عرصہ رہے تو اس میں ذکر آیا کہ جی 300 مرتبہ، جو کہ شمسی کیلنڈر کے مطابق، اور 9 سال اور 309 جو کہ قمری کیلنڈر کے مطابق بنتے ہیں. تو یہ ان کا بھی مینشن موجود ہے. دنیا، لفظ دنیا قرآن میں 115 مرتبہ آیا، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. آخرت کا ذکر بھی قرآن مجید میں 115. اسی طریقے سے فرشتے جو خیر کی قوتیں ہیں ان کا ذکر 88 ٹائمز، اور شر کی قوتیں شیاطین ہیں ان کا ذکر بھی 88 ٹائمز. زندگی الحیا، اس کا ذکر قرآن میں آیا 145 ٹائمز. اور زندگی کی بہن کیا ہے؟ موت. موت کا ذکر بھی قرآن میں آیا 145 مرتبہ. سوچیے ذرا دنیا کے کسی کلام میں کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو کچھ ہو، از اٹ پاسبل؟ بہرحال ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. میں اس کو ٹو کٹ اٹ شارٹ آخری بات اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ نمبرز ہیں جو برابر نہیں ہیں، وہ بتاتا ہوں آپ کو. البحر سمندر، اس کا ذکر قرآن میں آیا 32 مرتبہ. البر خشکی زمین، اس کا تذکرہ قرآن میں آیا 13 مرتبہ. اب یہ 13 اور 32 کا کیا ہے، اس میں کیا اہمیت ہے؟ ان کو جمع کریں تو بنتے ہیں 45، اور 32 جو ہے یہ 45 کا 71.111% ہے، جو کہ ریشو ہے اس پورے کرۂ ارضی پر پانی کی. اور جو باقی 13 ہے وہ 45 کا 28.888% ہے، جو کہ ریشو ہے اس کرۂ ارضی پر. اندازہ کریں نا، یہ اللہ کا کلام ہے. ابھی تک ہم نے جو باتیں سمجھی تھی نا اس میں سے ایک، یعنی انسانیت اس کا کوئی توڑ پیش کر سکتی ہے؟ البتہ اتنی بڑی نعمت اور دولت اور اس کے حوالے سے ہمارا رویہ کہ اکثر و بیشتر ریشمی جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ اونچی جگہ پر جہاں پر کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے.
اور یا پھر اس کی بے ادبی کرتے ہیں. بچیوں کو جہیز میں ہی صرف نہیں دیتے بلکہ وہ جو جس کیفیت اور جس خلیے میں وہ ہوتی ہیں ان کو قرآن کے سائے کے نتیجے میں سائے میں رخصت کیا. اتنی بڑی توہین قرآن کی. یا ہم مرنے والے کے سرہانے جو ہے عدالتوں میں قسم جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اس کو استعمال، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے حصول ثواب یا ایصال ثواب تک اس کو ہم نے محدود رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے مولانا ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی قرآن کی فریاد. تو اس میں یہ سارے ہمارے رویے جو ہیں ان کو انہوں نے اشعار میں زبان دی. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، ابھی ذکر آیا تھا نا عدالت میں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے. قانون اور نظام ساہوکار کے ذریعے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کوئی سود میں سے بچ رہا ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن نہیں، دعویٰ ہمارا قرآن سے محبت کا، عقیدت کا ہے، اور عمل ہمارا اس غیروں کے قانون کا. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اور اس حوالے سے جو ہماری کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں بر وقت ان سے طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد جو کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، وہ بھی اسی قرآن میں نقل. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آیا وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہوئے کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، بیکار شے سمجھ کر اس کو بالکل جو ہے اگنور. یہ ہلکا ترین ترجمہ ہے، اس لیے کہ کتنے جو ہیں جنہوں نے بچپن میں اگر ماں باپ نے پڑھایا بھی تھا، اب جناب وہ ناظرہ پڑھنا بھی بھول چکے. جب لوگ ایسے سوال کرتے ہیں نا جی کہ اگر بغیر ترجمے کے لیے، بغیر ترجمے یعنی بغیر متن کے صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے تو کیسا ہے، اس سوال کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے کہ متن پڑھنا بھی اب نہیں آ رہا، اس لیے یہ سوال آ رہا ہے. تو باقی تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے. آج کا میرا موبائل کا اسکرین ٹائم کتنا تھا، اور میرا قرآن مجید کو سمجھ پر پڑھنے کا ٹائم کتنا ہے. ہر شخص اپنا جو ہے جائزہ خود لے لے، کس کو ہم نے اہمیت دی اور کس کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ قرآن، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتبسطوا القرآن، اس قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. کیا کرنا؟ وَاتْلُوهُ تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، حق کا تلاوت ہے، جیسا کہ اس کی تلاوت کا. وَافْشُوهُ، اس کو عام کرو، صرف خود ہی نہیں. ظاہر سے اس تلاوت کے اندر
پڑھنا بھی شامل ہے، ایمان بھی شامل ہے، پڑھنا بھی شامل ہے، سمجھنا بھی شامل ہے. اس سے تلاوت کی مفہوم ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے چلنے کے لیے سمجھنا. اور پھر صرف اپنے تک محدود نہیں رکھو، وَافْشُوهُ، اس کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ، وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کو خوش الحانی سے پڑھا کرو. یا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو حاصل کر کے غنی ہو جاؤ، کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں کرو. وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کے اندر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ اس حدیث کی روشنی میں جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابچہ بھی لکھا ہے قرآن مجید کے حقوق، 5 باتیں قرآن کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس پر ایمان لانا. اور اس ایمان میں جیسے آج میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ایمان و یقین بھی کہ سب سے بڑی دولت، اور اس کی تلاوت کرنا جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اب اس کے اندر وہ ساری باتیں ہیں، اس تلاوت میں ہی جو ہے وہ اپنا صحیح پڑھنا بھی شامل ہے. اس لیے کہ اگر بچپن میں جیسا صحیح اور غلط پڑھنا سیکھ لیا، اب ساری عمر اس کو دہراتے جانا تلاوت نہیں. کم از کم مخارج کی ادائیگی سے ہی، کہاں رکنا ہے کہاں ملانا ہے، ان باتوں کا علم. اور پھر اسی کے اندر اس کی باقاعدگی بھی ہے، اس کا حفظ بھی ہے، یہ سب کچھ تلاوت کے تقاضوں میں سے. اور پھر اس کو سمجھنا، اور صرف سمجھنا کس لیے؟ سمجھ کر اگر علمی ایکسرسائز کے طور پہ سمجھنا تو نہیں، سمجھ کر پیچھے چلنے کے لیے تو عمل کرنا بھی نہ مزید، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے. آپ کوئی نبی اور رسول تو پہنچانے کے اعتبار سے 2 تقاضے آ جاتے ہیں عمل میں بھی، نہ صرف خود عمل کرنا ہے بلکہ سب سے پہلے جو خطہ زمین اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں اس کے پر عمل کروانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ایک نمونہ دنیا کے سامنے، اور پھر اس کو جو ہے ساری دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کی تعلیمات پر مبنی یہ چلتا پھرتا معاشرہ ہے، اور آؤ تم بھی اس خیر کی طرف. تو یہ اس کے اندر بلٹن ہے یہ بات. اچھا، اب رمضان مبارک میں چونکہ بات یہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے جو ساری جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور احسان جو اللہ نے ہمیں رمضان میں عطا کی، اس میں وہ جو بات آئی تھی کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ ڈے اینڈ نائٹ پروگرام ہے. تو اس کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سن لیجئے. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. آپ سب نے فرمایا من صوم رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان اللہ کے لیے، کس کی رضا کے لیے رکھنا؟ اللہ کے لیے. احتساب سیلف ڈسپلن، یہ روزہ صرف کھانے پینے کا رکنے کا نام نہیں، بلکہ سارے کے ساری جو اللہ کی منع کردہ باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو. تو یہ 2 کیفیتوں کے ساتھ جس نے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. تو یہ تو دن کا روزہ تھا جو ابھی بھی میرا خیال ہے ماشاءاللہ صبح 5 بجے سے شروع ہوگا اگر، اور شام کو یعنی 6 یا اس کے بعد جو افطار ہوگا تو 13-13.5 گھنٹے کا تو روزہ ہو گئی. اس کے مقابلے میں آپ اگلی بات سنیے، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو رمضان مبارک کی راتوں میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ. رمضان کی راتوں میں کس چیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس میں ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان تو وہ ساری باتیں جو ابھی اس سے پہلے آ چکی ہیں آپ کے ساتھ، جس میں یہ بھی یقین کہ سب سے بڑی دولت اللہ کی، یہ میں اس کے حصول کے لیے کھڑا ہوں. اور احتساب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کی سعادت دی تو اس میں ہمیں تازہ ہی سنا سمجھا ہے. اب اپنا سیلف اسیسمنٹ، سیلف کمپیریزن کہ میرے اندر ان میں سے کون کے جو اللہ کے احکام ہیں، کون سے میں کر رہا ہوں، کس کے بارے میں کمی ہے، اس پہ نیت اور ارادہ کرنا ہے اس کو بہتر کرنا ہے. کون سی اللہ کی ڈو ناٹس ہیں جس سے میں نے رکنا ہے، جو مجھے ابھی تک میری زندگی میں باقی ہیں، ان سے مجھے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہے. ان کیفیات کے ساتھ جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
تو اس کے بھی تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. اور یہی بشارت ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کی کیفیت کرتے کھڑا رہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. تو یہ اچھا ایک اور روایت جس میں روزے اور قرآن دونوں کا کیسا ساتھ چل رہا ہے. ویسے اس میں بھی ہمارے سامنے بات کلیئر ہو گئی کہ جیسے دن کا روزہ کو تقریباً 13 گھنٹے کا رکھتے ہیں، تو رات کا بھی اکثر و بیشتر حصہ قرآن کے ساتھ ایمان اور احتساب کی کیفیت سے گزاریں گے. تو تب اور اگر ہم نے جان چھڑانے کے لیے کو 5 روزہ تراویح کو اور ایسا کر کے اور پھر باقی سارے راتیں ہم نے رمضان کی جو ہے سڑکوں پر گزاری یا مارکیٹوں میں گزاری، تو پھر معاملہ ذرا مشکل ہے. اگلی بات اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ جو ہے یہ ہدایت حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، بس اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول. ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا منعتہ النوم باللیل، کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، بس اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. فیشفعان، تو چنانچہ یہ روزے اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے. تو اس میں بھی اب اگر ہم نے خدا نہ خواستہ ہماری رویہ یہ ہے کہ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں آدھے پونے گھنٹے میں ہی تراویح سے فرصت ہو جائے اور ساری رات باقی ہم نے غفلت میں گزاری، تو اس پر تو قرآن کی یہ شفاعت نہیں ہے. یا جنہوں نے سرے سے یہ توجہ ہی نہیں کی، یہ قرآن بہترین سفارشی ہے جو دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث بنے گا. قیامت کے دن بہترین اور مضبوط سفارش. چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، بے شک قیامت کے دن یہ اپنے اصحاب، اپنے ساتھی، اس کے ساتھی کون ہوں گے؟ جو اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں، ان کی سفارش کے لیے آئے گا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع، اور یہ قرآن جو ہے سفارش کرنے والا، سفارش میں ضد کرنے والا ہے. وما حل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنۃ، اور یہ جھگڑالو ہے اور تصدیق کرنے والا ہے جو کوئی اس کو اپنا امام بنائے گا، یعنی اس کو اپنے آگے رکھے گا، اس کی باتوں پر عمل کرے گا، تو یہ جو ہے قادہ الی الجنہ، اس کو یہ جنت میں لے کر جائے گا یہ قرآن. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، اور جو اسے اپنے پیچھے رکھے، یعنی اس کی ترجیحات میں یہ ہے ہی نہیں ہے، تو سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، تو اس کو جہنم میں کھینچ کر لے جائے. تو بے شک قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی سفارشی نہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام حقیقی ہے. جب کلام ہی اپنے کلام کرنے والے کے سامنے گواہی دے تو پھر سفارش کیوں نہ قبول ہو. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سفارش کس کے لیے کرے گا؟ جس نے اس کے لیے واقعی اپنی نیند قربان کی ہوگی. جو اس کو تلاوت کرے گا غلاف میں بند کر کے جو ہے وہ اور الماری میں رکھ کر اور خود جو ہے سارا ٹائم موبائل کے اوپر یا اور جو ہے ایسی خرافات میں نہیں جو ہے لگائے گا. پوری کائنات کی خبریں ہمیں پتہ ہیں، لیکن نہیں پتہ ہے تو قرآن میں کیا لکھا ہے وہی نہیں پتہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی شفاعت اور سفارش ہمارے حصے میں بھی آئے، تو ہمیں اپنے رویے اس کے بارے میں درست کرنے ہوں گے. کسی کو یہ خیال ہو کہ جناب یہ پتہ نہیں رات کو اتنی دیر تک جاگنے کا کوئی نیا ہی کام شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کی تراویح کی کیفیت ذرا سن لیجیے. آخری باتیں اس کا کام
صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ امام ہر رکعت میں وہ صورتیں پڑھتا جن میں 100 آیات ہوتی. اس کو امام مالک نے نقل کیا ہے. اور طویل قیام کی وجہ سے ہم اپنی لاٹھیوں پر سہارا لیتے تھے اور ہم فجر کے قریب واپس لوٹا کرتے تھے. یہ صحابہ کی تراویح کی کیفیت نقل ہوئی ہے. ایک اور روایت میں بھی امام مالک نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب ہم رمضان میں قیام سے لوٹتے تو خادموں کو جلد کھانا لانے کے لیے کہتے کہ کہیں سحری فوت نہ ہو. یعنی سحری کے قریب واپسی ہوتی تھی. رات کس چیز سے گزرتی تھی؟ اللہ کے استعلام کے ساتھ گزرتی تھی. تو اور یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے صحابہ کے دور کی بات ہے. اب ماضی قریب میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب تبلیغ نصاب اکثر جگہوں پر مسجد میں سنائی بھی جاتی ہے، ان کے اپنا مدرسہ سہارنپور میں جو ہے، اس میں ماہ رمضان کی تراویح کی کچھ کیفیت اس طرح سے تھی کہ ہر 4 رکعت کے بعد لوگ علیحدہ علیحدہ بیٹھ جاتے. کوئی ذکر کرتا، کوئی نوافل ادا کرتا، اور کچھ لوگ درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے. اور پھر 4 رکعت ادا کی جاتی اور پھر لوگ انفرادی طور پر عبادت کرتے. یہ تراویح اصل میں لفظ بنا ہے ترویحہ سے، اور ترویحہ کہتے ہیں جو وقفہ ہوتا ہے یعنی 4 رکعت پڑھنے کے بعد تو جتنا ٹائم قرآن کو 4 رکعت پڑھنے میں لگا تھا کم و بیش اتنا ہی اس سے زیادہ وہ پھر ان کاموں میں بسر کرتے تھے. اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا تھا. تو اسی میں سے یعنی اسی سے انسپائریشن حاصل کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو ہے نیک کام کا آغاز 1984 میں کیا تھا. یعنی آج 2024 ہے، تو 40 سال الحمدللہ یہ نیک کام ہو چکے ہیں. پہلی مرتبہ لاہور میں انہوں نے یہ قرآن کریم مکمل ترجمہ تشریح کے ساتھ نماز تراویح میں اس کو بیان کرنے کی شہادت حاصل کی. اس کے بعد اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو کراچی میں، ملتان میں، ابوظہبی میں اور امریکہ میں بھی اس خدمت قرآن کی سعادت عطا فرمائی. یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے ان کے جانے کے بعد بھی بہت کم شخصیتوں کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے کہ جو کام وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے ہیں وہ بعد میں بھی جاری رہے. اکیلے انہوں نے جس سفر کا آغاز کیا تھا اس سال الحمدللہ یہ سلسلہ اس وقت سے مسلسل جاری ہے. ان کے شاگرد بھی اس سے اللہ نے ان کو بھی توفیق دی. اس سال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 150 مقامات پر پاکستان بھر میں ایسے ہی پروگرام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. ان میں سے 100 تو جو ہیں وہ دورہ ترجمہ قرآن، جن میں یعنی رات میں تراویح میں پورا قرآن جو ہے وہ بیان ہوگا، اور 25 ایسے مقامات ہیں جہاں پر خلاصہ مضامین قرآن جو ہے وہ بیان ہوگا، اور 25 مقامات پر ویڈیو جو ہے ریکارڈنگ ڈاکٹر صاحب کی یا ہمارے موجودہ امیر شجاع الدین شیخ صاحب کی اور ہمارے کسی سینئر ساتھی کی، وہ جو ہے اس طرح سے کل ملا کے 150 مقامات پر جو ہے اس کا وہ اہتمام ہے. اور اسی میں الحمدللہ آپ کے علاقے میں یہاں پر یہ آپ کی رائل پیلس ایونٹ کمپلیکس ہے، ڈیفنس فیز 5 اور 6 کے درمیان عسکری 11 گیٹ کے ساتھ نواز شریف انٹرچینج بیدیا روڈ کے اوپر. پچھلے سال بھی اللہ نے یہاں موقع دیا تھا، اس سال بھی اللہ نے اپنے فضل سے اس کو آسان کیا ہے، اور اللہ سے جدی دعا ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہی اس کو پائے تکمیل کرنا چاہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ پچھلے سال تو پہلی دفعہ تھا، لوگوں کو ذرا نئی جگہ کی اویئرنیس ہونے میں وقت لگتا ہے. اب تو اس کا ماشاءاللہ اچھے اللہ کے فضل سے وہاں پر ارینجمنٹ بھی تھی، سہولت تھی. تو اس کی نوعیت جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر 4 رکعت تراویح میں پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت نماز تراویح سے پہلے بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد حافظ صاحب کے پیچھے 4 رکعت تراویح ادا کی جاتی ہے، اور اسی ترتیب سے 20 رکعت تراویح مکمل ہوتی ہے. قرآن مجید کا متن جو ہے وہ پروجیکٹر کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو. اور 8 رکعت کے بعد جو ہے وہ عام طور پر ایک وقفہ ہوتا ہے مختصر سا، اس میں چائے اور لائٹ انٹرٹینمنٹ پیش کی جاتی ہے، اور نصف شب کے بعد جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. تو اس کی جو الحمدللہ اس عرصے میں جو افادیت، یعنی جو کہتے ہیں نا سیئنگ از بلیونگ،
تو جنہوں نے تو ابھی تک شرکت نہیں کی، میں تو ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کم از کم ٹو اسٹارٹ ود ایک دن کے لیے آ جائیں، پھر اس کے بعد ان کا دل گواہی دے دو، اور اگر پوری رات نہیں شرکت کر سکتے چند گھنٹوں کے لیے بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ خود ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ بات کام کرنے کا ہے۔ اس میں جو الحمدللہ اس کے ہمیں پریکٹیکلی جو لوگوں کو اس سے فائدے حاصل ہوئے ہیں کہ مختصر وقت میں پورے قرآن حکیم کا ترجمہ اور مختصر تشریح کو سمجھنے کا یہ کریش پروگرام اور لائف ٹائم اپرچونٹی ہے۔ صرف 29 نائٹس آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے پورے قرآن مجید کا ایک ریمائنڈر ہمارے سامنے، عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، مشرکانہ اوہام اور شفاعت باطلہ کے گمراہ کن تصورات جو ہیں ان کی تصحیح قرآن سے ہوتی ہے، اور عملی طور پر بدعات اور رسومات سے اجتناب، بے پردگی، حرام خوری جیسے کبائر سے توبہ کا ذریعہ بنتا ہے، انسان کی جو اس کے فرائض سے غفلت ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، بڑی تعداد میں احباب کے لیے دینی فرائض سے آگاہی اور ان کے لیے عملی جدوجہد میں شرکت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کی اس افادیت کے پیش نظر الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اور اداروں نے بھی، کچھ نے دن کے وقت خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے، اور کچھ نے رات کے وقت جو ہے، جی تو کسی کی میراث تو نہیں ہے، قرآن تو سب کی ہماری مشترکہ کامن چیز ہے، جتنے زیادہ ہوں، میں کہتا ہوں ابھی بھی جتنے ہو رہے ہیں وہ جتنی ضرورت ہے اس میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، جتنے اور زیادہ ہوں، اور جہاں آپ کو جو ہے وہ ایزیسٹ پاسبلٹی، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ بھی ہو چکا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ محروم کون ہے؟ ہم میں سے ہر وہ شخص جو صحت مند ہے، عقل اور شعور رکھتا ہے، اللہ نے اس کو زندگی کی نعمت بھی دی ہے، توانائی بھی دی ہے، فرصت بھی ہے، یا اپنی مصروفیات کو کم کر کے وقت نکال سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ اللہ عز و جل کی کتاب کے لیے وقت نہیں نکالتا، نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ یاد کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے، تو اللہ کی قسم اصل محروم وہی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں ضروری اور اہم ہے؟ اس دنیا میں ہر آدمی ایک مقصد کو لے کر محنت کر رہا ہے، اعلیٰ تعلیمی ڈگری، اچھی نوکری، پرکشش تنخواہ، خوبصورت محل نما بنگلہ، چمکتی گاڑی، غرض ہر ایک کے پاس خواہشات اور تمناؤں کا ایک سلسلہ ہے جس کی تکمیل میں وہ لگا ہوا ہے۔ دنیا کی زندگی کچھ لوگوں کی نظر میں خوب تعمیر ہو رہی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 میں کیا کہتا ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی سعی و جوہد اس دنیا کی زندگی کے اندر گم ہو کر رہ گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی پرفارمنس، بہت اچھے اور ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوتاہی اور لاپرواہی ہوتی ہے، اور اگر ہم نے نظر انداز کی تو اللہ کی کتاب، تو قرآن میں اللہ خود ہم سے پوچھتا ہے، سورہ نوح آیت نمبر 13 میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، وہی خطاب مجھ سے اور آپ سے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ تمہارے نظر دنیا کی ہر چیز کی اہمیت ہے، اللہ کے کلام کی اہمیت نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جو حسرت ناک باتیں قرآن میں نقل ہوئی ہیں وہ ہمیں بھی کہنی پڑے کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 56 میں آیا ہے کہ افسوس کہ میں نے اللہ کے حق کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں جو کوتاہی کی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر چیز اور ہر خواہش اور ہر کام پر اللہ کی یہ کتاب مقدم ہوتی، اسے ہم صبح و شام پڑھتے، اس کے معانی پر غور و فکر کرتے، اس کے حکموں پر عمل کرتے، اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرتے۔ بہرحال جو بھی کوتاہی ہو چکی، ابھی بھی موقع ہے، اور اس میں خاص طور سے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے شعر ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، جس قوم کے جوانوں کی یوں صورت فولاد، اور
کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی۔ کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اس کے لیے آگے بڑھ سکیں، اور یہ عزم اور ارادہ کہ کلی کلی نکھاریں گے، روشن روشن سنواریں گے۔ اگر قرآن طلب کرے گا تو خون دل بھی بہا دیں گے، اور ارادے جو ہیں انسان پختہ کر لے تو پھر اللہ پر توکل، کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی اللہ پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ یہ موقع جو ہمیں میسر آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اور اس میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی ایک تجدید تعلق کا، اس کو جو ہے ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے لیے اپنی اوقات اور صلاحیتیں فارغ کریں، دوسروں کو بھی جو ہے اس کی طرف توجہ دلائیں، اور ابھی سے اس کے لیے تیاری، جو بھی گھر کے ضروری کام ہیں، جو چیزیں ہمیں بعد میں رکاوٹ بننے والی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کو جو ہے پہلے سے نپٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ اور بھی ہیں یہ پیمفلیٹس، یہ پڑھنے جانے والوں کو جو ہے سب مہیا کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایک پروگرام انشاءاللہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہفتے کی رات 8 بجے انشاءاللہ، یہ جو ابھی آپ کو ایڈریس بتایا گیا تھا رائل پیلس ایونٹ کمپلیکس کا، اسی مقام پر ہوگا، جس میں رمضان مبارک کی استقبال کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ وہاں یہ طے کیا گیا کہ 8 بجے انشاءاللہ وہاں عشاء کی جماعت ہوگی، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ تقریباً یہ 45-50 منٹ کا یہ خطاب ہوگا، اور استقبال رمضان مبارک کے حوالے سے۔ تو وہ ذرا اور لوگوں کو تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ کرنے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور اس سے متعارف کرانے کے لیے وہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی آپ اپنی بھی شرکت بھرپور جو ہے یقینی بنائیے، اور دوست احباب کو بھی اس کی طرف متوجہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان کاموں میں شرکت آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ راہیل بٹی صاحب کراچی گئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آج ان سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو بہرحال میں پھر بھی ان کے باقی صاحبزادے اور باقی منتظمین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ان کی غیر موجودگی، اگرچہ وہ فیل تو ہوتی ہے لیکن اس کو بھرپور طریقے سے انہوں نے انتظامات کی حد تک اس میں کمی نہیں آنے دیے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں گے۔ اب ظہر کی آذان ہوگی، اور پھر 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ جماعت۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بہت دنوں کے بعد ملاقات۔